دوستوں مولا سراج سے مانگوں میں کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے میرے خدا نے اپنے محبوب حضرت زی وقار بھائی صاحب سے والد مجھے سب کے ساتھ سواب کیا جاریم صاحب نے سواب کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ صدایہ جو ہے جواب دینے کے سبحان اللہ اور ایک اور شہر کا ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں ہم در آپیس اپنا جھکا دیتے ہیں ہم در آپیس اپنا جھکا دیتے ہیں سچ بتا تیرا کیا دیتے ہیں جب نہیں سے سکون دولت تیرے نہ سجا دیتے ہیں اور بڑے خدا سلامت رکھے انتہائی مکرم خطیب علی سنت مجاہد علی سرمایہ علامہ حافظ محمد ذکی صابری صاحب الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ ورحمتہ قال الله جل في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله العاشق الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر واجب حافظ و قاری محمد مباد صاحب ہر سال کی طرح اس سال پھر ہم محترم عزت ماں محمد طاہر صاحب کے آستانے پر اپنے آقا اپنے مولا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل پاک سجا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ان پر اپنی مہربانیاں اور فضل فرمائے۔ یہاں نقیب محفل ہیں جی محترم شیخ محمد ذوالفقار صاحب، محترم فیاض کھٹر صاحب، محترم بلال کھٹر صاحب، نثار کھٹر صاحب، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، میں جی چاہتا ہے فردن شخص کا نام لوں، اس لیے کہ آج ہم یہاں کسی کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ اپنے آقا مولا ملجا ماوا محمد الرسول اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اور جن کا نام میں نے لے لیا سو لے لیا، جس کا نہیں لے سکا، جس نبی کے لیے بیٹھے ہیں وہ آقا دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور کرم کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ میرا چھوٹا عزیز ہے جی، میں اسے واللہ اپنے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں، محترم حافظ محمد عزیر صاحب، یہ میرا ایک درینہ سنگی بھی ہے اور میرا عزیز بھی ہے۔ محترم خرم صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا مجھے چند فرمائشیں اور 1 بجے مجھے دعا بھی کرنی ہے، میں انشاءاللہ اس اپنے وقت کے اندر ہی بھی اپنی بات اختتام پذیر کر دوں گا۔ میرے نبی کے لیے بیٹھنے والوں، میرے رسول کے لیے آنے والوں، جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا جی، تو وہاں لوگوں نے لکڑیاں ڈالی، اپنی اپنی منتیں مانی، اور سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا اپنے نظریے کے مطابق۔ وہاں پر ایک خلیل سے دشمنی رکھنے والی چڑیا تھی، خلیل سے دشمنی رکھنے والا ایک جانور تھا جسے گرگٹ کہتے ہیں، جسے چھپکلی کہتے ہیں، وہ دور سے بیٹھ کر کے پھونکے مار رہا ہے، اس نظریے سے، اس عقیدے سے کہ خلیل پر آگ بڑھ جائے۔ اب وہاں ایک خلیل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا، قرآن جسے ہدہد کہتا ہے، وہ دور سے چونچ میں پانی لاتا اور لا کر کے اس آگ کے اوپر دور سے پھینک دیتا، اس نظریے سے، اس عقیدے سے کہ خلیل پر آگ بجھ جائے۔ اب گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ نے بڑھنا نہیں تھا، لیکن اس عمل سے اس کی عداوت کا پتہ چلا، اس کی دشمنی کا پتہ چلا، اس کے بغض کا پتہ چلا۔ چڑیا کے پانی ڈالنے سے آگ نے بجھنا نہیں تھا، لیکن اس عمل سے اس کی محبت کا پتہ چلا، اس کے پیار کا پتہ چلا۔ سارے منکر مل جائیں، میرے نبی کے میلاد سے، جھنڈیوں سے، جلوس سے انکار کر دیں، نبی کی شان نے کم نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ مقام محمود پر ہے، لیکن منکر کے اس عمل سے ان کی عداوت کا پتہ چلے گا، ان کی دشمنی کا پتہ چلے گا۔ سارے سنی مل جائیں، اپنے نبی کے لیے جھنڈیاں لگائیں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، میلاد کے جلسے کریں، پھر بھی نبی کی شان میں بڑھنا نہیں، اس لیے کہ وہ مقام محمود پر ہے، وہ بلندیوں پر ہے، لیکن منکر کی عداوت سے اس کی دشمنی کا پتہ چلتا ہے، اس کی عداوت کا پتہ چلتا ہے۔ سنیوں کے اقرار سے نبی کے ساتھ پیار کا پتہ چلتا ہے، نبی کے ساتھ عشق کا پہن لیا سنشادہ چولا جڑا کدی میلا نہ ہوئے، دیکھ لیا سا حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہوئے، مل گیا ہوگا حسن جڑا کدی جدا نہ ہوئے، آزم سا نمازوں نیتی جڑی کدی قضا نہ ہوئے، نمازوں نیتی جلی کدی قضا نہ ہوئے۔ اور میرے نبی کا میں نے دیوانہ بات نہیں کہی، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اس سے پوچھ جس نے اپنے رسول کے لیے، جس نے اپنے آقا کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن یار کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور محبوب نے بھی اسے ایسی کرتے تھا۔ نبی کا غلام ہے جسے حضرت عمیر کہتے ہیں، بچپنا ہے، بڑی مشکل سے زبان سے جملے نکلتے ہیں، بات بھی صحیح سمجھ نہیں آتی، لیکن پیار کرنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ میں قربان حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کا غلام ہے، آقا کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، لڑکھتا ہوا، پورا پاؤں بھی زمین پر اس طرح اپنی مضبوطی سے نہیں ڈال سکتا، زبان سے بھی جملہ پورا سمجھ نہیں آتا جو نکلتا ہے۔ ایک اس کا چچا ہے، اسے ساتھ لے کر کے نبی کریم کے دروازے پر جایا کرتا تھا، اپنے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا۔
ارے چچا اندر سے بے ایمان تھا، ظاہری کلمہ پڑھنے والا تھا، اندر سے منافق تھا۔ ایک دن چچا نبی کی بارگاہ میں نہ گیا، آقا کے دروازے پر نہ گیا، وہ حضرت عمیر تنہا چل پڑے اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے آقا کے دروازے پر۔ ارے جب وہاں پہنچے رسول اللہ نے قیامت کا نقشہ بیان کیا، قیامت ایسے ہوگی ایسے ہوگی، یہ نشانیاں رکھی۔ آ کر کے چچا کی بارگاہ میں کہتا ہے چچا، او میرے چچا جلال بن سہیل، آنا میں تجھے بتاؤں، میرے رسول نے آج قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے، میرے آقا نے قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے، آنا میں تجھے بتاتا ہوں۔ ارے وہ کہتا ہے جب یہ حضرت عمیر کر کے بیان کرتے ہیں، وہ چچا بول کر کہتا ہے، بے ایمان بول کر کہتا ہے، او میرے بھتیجے، یہ کہتا ہے محمد نے قیامت کا نقشہ بیان کیا، ارے میں اگر یہ مان جاؤں تو پھر ہم کدو سے بھی زیادہ بدتر نہیں، ہم جاہلوں سے بھی زیادہ بدتر نہیں۔ اب ہوا یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے چچا کی جب یہ بات سنی، کہتی ہے او میرے چچا، تو یہ کیا کہنے لگ گیا ہے؟ میں تو تجھے سب سے زیادہ پیارا سمجھتا تھا، اس لیے کہ تو مجھے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جایا، اس لیے کہ آپ مجھے نبی کے بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے تھے، لیکن چچا آپ مجھے سب سے زیادہ بدتر آپ لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے نبی کے بے ادب ہو گئے ہو۔ حضرت عمیر گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آقا کے دروازے پر گئے، جا کر کہتے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے محبوبہ، میں آپ سے محبت کرنے والا، آقا آپ سے پیار کرنے والا، میرے نبی جی میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن میں چچا سے بڑا پیار کرتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کے دروازے پر لایا کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے آج ایک بات کہی ہے کہ محمد ایسا ہے ویسا ہے، نعوذ باللہ، میرے رسول کی اگر سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ارے وہ تو نبی کے دیوانے وہ تھے، وہ تو کرنے والے وہ تھے، اگر کرنے والا بھی کوئی بے ادبی کرتا، کہتا ہے تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، تجھے تو دور کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا بے ادب ہے، آپ کا گستاخ ہے نا۔ میرے رسول نے صحابہ کو بلا لیا، اے میرے غلاموں، چھوٹا سا فضلہ سا میرا غلام ہے، ارے میری محبت میں لب کشائی کر رہا ہے، میرے پیار میں تڑپ رہا ہے، میرے عشق میں مچل رہا ہے۔ صحابہ بولتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بات پر توجہ نہ دے، اس لیے کہ وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، یہ تو چھوٹا ہے بچہ ہے، اپنی بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتا، آپ اس کی بات پر کون نہ کرے گا۔ ادھر جب اس نے یہ سنا میرا بھتیجا پیغمبر کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، رسول کے دروازے پر چلا گیا ہے، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے اے میرے نبی، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے ایسا نہیں کیا، اور تیرے رسول نے اس کی بات کی طرف توجہ دی، اس لیے کہ یہ چھوٹا تھا، لیکن وہ تو اندر سے منافق تھا۔ حضرت عمیر اپنے گھر آ کر کے
کے ہاتھ اٹھا لیے اللہ اے میرے اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر دے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے میرے رب نے کہا میرے جبریل ذرا چلا جانا میرے نبی کی بارگاہ میں تیرا غلام دستے سوال کر رہا ہے اسے کہہ دے تیرا عمر کمال والا ہے تیرا عمر پیار والا ہے تیری محبت والا ہے اس کا چچا منافق ہے اپنے غلام پر نظر بھی کیجئے گا رحمت کی چادر بھی رکھ دیجئے میرے رسول کسے اپنا کہہ دے میرے رسول پہن لیا عشق دا چولا جنہ کدی میلا نہ ہوئے مل گیا محبوبی آسان جنہ کدی جدا نہ ہوئے آزم حسن مادو نیتی جنہ کدی خدا نہ ہوئے میرا رسول تو میرے غلاموں کے لیے آنسو بہانے والے غلاموں کو اپنی نظر رحمت کے نیچے رکھے قرآن کریم سے جو میں نے پڑھا ہم ویسے نہیں ہر سال حاجی طاہر صاحب کے گھر یا مسجد میں یا گلیوں میں یا چوراہے میں یا چوک میں یا معمولات میں اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے بے فضل اللہ جب اللہ کا فضل مل جائے وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت مل جائے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ اس پر خوشیاں منایا کر چاہیے کہ اس پر خوب چرچے کیا کر اپنے نبی کی باتیں کیا کر اور میرے نبی کے دیوانے میرے رسول کے پروانے وہ نبی تو میرے لیے ہر لہجہ آنسو بہاتے رہے وہ رسول میرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہے ارے چوٹ لگتی ہے انگوٹھے کو روتی آنکھ ہے چوٹ لگتی ہے انگلی کو روتی آنکھ ہے میں نے کہا اے آنکھ تو نے زخم دیکھا نہیں تو روتی کیوں ہے چوٹ لگی انگوٹھے کو روتی کیوں ہے چوٹ لگی انگلی کو روتی کیوں ہے یا رسول اللہ گناہ کرتے ہیں روتے آپ ہمارے لیے ہیں بچا گیا ہے اس لیے آپ امت کے لیے روتے ہیں فرمایا جس خدا کے تم بندے ہو اس خدا کا بے حبیب ہو میرا تمہارا تعلق ہے تم میرے امتی ہو تم میرے کلمے والے ہو گناہ تم کرتے ہو روتا میں محمد تمہارے لیے ہو فرمایا اسی لیے ہم کہتے ہیں کر ذکر مدینے والے دا ادھر بلا آئی ایک یار تو بن جا سوڑے دا پھر ساری خدا آئی کر ذکر مدینے والے دا کسی دیوانے سے پوچھ کسی مستانے سے پوچھ کہ میرے محمد کے شان کیا ہے میرے رسول کا مقام کیا ہے کسی دیوانے سے پوچھنا حضرت سخی سلطان باؤ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کا دیوانہ حضرت سخی حل چلا رہے تھے ہندوں کی برات آ گئی ہندوں کی برات آ کر کے کہتی ہے یہ سلطان باؤ ایسا کر ہمیں جا کر کے احمد پور پہنچا دے ہم نے احمد پور جانا ہے اب ہوا یہ ساتھی قصبہ تھا احمد پور کا حضرت سخی سلطان باؤ کہتے ہیں آنکھ بند کرو اب آنکھ بند کی دونوں نے مدینہ منورہ پہنچا یہ ولی کی کرامت تھی یہ ولی کی کرامت کی بات تھی عاشقوں کے لیے اب ہوا یہ نبی کہا آنکھ بند کرو جب آنکھ بند کی تو مدینہ منورہ پہنچا
جب آنکھ کھلی تو دیکھا مدینے میں پہنچے ہیں وہ صوفیاء تھے. اگر غلاموں کی یہ شان ہے یہاں سے وہاں پہنچا دیتے ہیں تو پھر آقا محمد کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا, میرے رسول کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. اب ہوا یہ احمد پور پہنچا دو, انہوں نے مدینہ ہی منورہ پہنچا دیا, رسول اللہ کے دروازے پر پہنچا دیا. آنکھ کھلی کہو سخی سلطان باؤ, ہم نے کہا تھا احمد پور پہنچا دو, آپ نے مدینے پہنچا دیا. ارے یہاں نہیں وہاں کہا تھا, فرمایا اسی احمد کو جانتے کسی اور کو نہیں جانتے. دو نام ہے نا, آسمانوں پر احمد, زمین پر محمد, باقی صفاتی نام ہے, یہ ذاتی دو نام ہے احمد اور محمد. فرمایا ہو پوچھنے والے, ہم تو اسی احمد کو جانتے کسی اور کو نہیں جانتے. فرمایا آپ نے احمد پور کہا تھا, فرمایا جب سے اس نام کا وظیفہ جپا ہے کسی اور نام کو جان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر مجھے کہنے دو یہی وہ نام ہے جس نام کے لیے آج میں تم یہاں حاجی طاہر صاحب کے گھر میں بیٹھے اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی پگڑیاں رکھ کر کے صدا کر رہے ہیں. میرے لجپال نبی, میرے کریم آقا نے اپنے منگتے کو کبھی خالی نہیں رکھا, اپنے چاہنے والے کو کبھی معروم نہیں رکھا. اور اگر آج ہم یہاں اپنی پگڑیاں عالم تصورات میں کرے نبی پر رکھ کر کے صدا کریں گے, آقا اپنے غلاموں پر کتنا کرم فرمائیں گے, آقا اپنے غلاموں پر کتنی مہربانیاں فرمائیں گے. وہ میرے نبی کے دیوانے, میرے رسول کے پروانے. پھر مجھے کہنے دو نا, ارے حضرت سخی سلطان باؤ کہتے ہیں یہی وہ نام ہے جو اگلوں کے کام آیا, یہی وہ نام ہے جو پچھلوں کے کام آیا, یہی وہ نام ہے محمد جو نبیوں کے کام آیا, یہی وہ نام ہے جو ہم گناہگار امتیوں کے کام آئے گا. ہم ویسے نبی نہیں کرتے, ہم ویسے رسول نہیں کرتے, اپنے آقا کی قسمیں نہیں سجاتے. وہ جب خلیل نے عبداللہ کا گھر بنا لیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, اللہ کا گھر تیار ہو گیا, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں آ گیا وہ شان والا رسول, آ گیا وہ عظمت والا نبی. خلیل بھی یہی دعا کرتے ہیں. ایک قرآن ذرا بتا خلیل نے کیا دعا مانگی, فرمایا ربنا رسولا فرمایا یا اللہ بھیج دے اس نبی کو بھیج دے. کون کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے اے اللہ اسے بھیج دے, اسے نازل فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اسے بھیج دے جسے جس کا انتظار کر کر کے میری آنکھیں بھولی ہو گئی ہے, اسے نازل کر دے جس کا انتظار کر کر کے میری آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 12 حواری بیٹھے ہیں, خاص 12 لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کہتے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد.
12 حواری خاص بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہتے ہیں، فرمایا آنے والا جو رسول ہے اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ 12 حواری بیٹھے ہیں، خاص لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ایک کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہتا ہے، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہوں گے؟ کیا وہ آپ سے زیادہ عظمت والے ہوں گے؟ میں اس نبی کی باتیں نہ کروں تو بتا کس کی کروں؟ میں اس رسول کے قصیدے نہ پڑھوں تو بتا کس کے پڑھوں؟ جس کے آنے کا انتظار نبی کرتے رہے، جن کے آنے کے لیے دعائیں نبی کرتے رہے، مانگتے رہے، فرمایا آنے والا وہ رسول ہے، فرمایا جس کی شان یہ ہوگی کہ ابن مریم کا بیٹا اس کے نالے کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سعادت کی بات۔ یہ کون کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، فرمایا پھر ہم کیوں نہ وہ نبی آ جائے، وہ رسول آ جائے، چنڈیاں لگا کر کے جلسے کر کے اپنے آقا کی محبت کے ترانے کیوں نہ کہیں؟ اسی لیے جب ہم موج میں آتے ہیں کہتے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم کوئی گناؤ، رب سلم کوئی گناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اس نبی کی شان پوچھنی ہے، اس رسول کی عظمت پوچھنی ہے، کسی دیوانے سے پوچھ، کسی پروانے سے پوچھ۔ وہ حضرت بابا غلام فرید کوٹھ موٹھن والی سرکار آپ کے مریدین گئے حج کرنے کے لیے خانے کعبے کے بعد مدینے، جب مدینے میں گئے قافلہ لوٹ لیا گیا، صدقہ کیا گیا، ارے ان مریدین کو کس کے بابا فرید کے انہیں مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، دکھ ملی، واپس جب آئے بابا فرید پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ یار کے در پر گئے تھے، کسی عاشق سے فرمایا نبی کے دروازے پر گئے تھے، ذرا بتاؤ نا محبوب کے در کا سفر کیسا رہا ہے، نبی کے در کا سفر کیسا رہا ہے؟ ارے جو گیا ہے اس کے سامنے منظر آ گیا ہوگا کہ میرے نبی کا در کیسا ہے، میرے رسول کا آستان کیسا ہے۔ ارے جب دیوانہ آخری وقت آتا ہے واپسی کا، جب مڑ جانے کا وقت آتا ہے نا، آخری دفعہ گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے، یہی دعا ہوتی ہے آقا دیگر بار بھی کرم کر دینا تاکہ آپ کے قربت کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ ان دیوانوں کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ عشق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب قافلہ واپس آیا، بابا فرید کہتے میں جا کر کے پوچھوں نا یار کے دروازے پر گئے تھے، آقا کے شہری مدینے میں گئے تھے، ذرا بتاؤ نا سفر کیسا رہا ہے، یار کے در کا سفر کیسا رہا ہے؟ مرید کہتے ہیں کیا بتائیں، ڈاکو نے مال بھی لوٹ لیا، زد و کوب کی تکلیف بھی کی تھی۔ اب وہ عاشق تھا بابا غلام فرید، اس نے کہا وہ یار کے در کی شکایت نہیں کرتے، یار کے در کی شکایت نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ نہ اگلا سال آیا تو بابا غلام فرید صاحب میں نے کہا یہ شان پوچھنی ہے تو کسی عاشق سے، کسی دیوانے سے پوچھ کے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے رسول کا مقام کیا ہے۔ اب ہوا یہ نہ اگلے سال بابا غلام فرید گئے نا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ،
ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، ڈاکو نے مارا، لوٹا، مار دیا، تکلیفیں دی۔ اب مریدین کہتے ہیں ہم اپنے شیخ سے پوچھیں گے ذرا آپ بتاؤ نا، اب آپ گئے ہو، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت بابا فرید آئے نا جب تو مریدین مسکراتے ہوئے آئے اپنے شیخ کے دروازے پر، اپنے پیر کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں حضور ذرا بتاؤ نا، نبی کے دروازے پر گئے تھے، سفر کیسا رہا؟ آپ چونکہ شاعر بھی تھے، آپ کہتے ہیں مریدے ہیں، کٹیندے ہیں، مدینے والے پہنچیندے ہیں، فرمایا مریدے ہیں، کٹیندے ہیں، مدینے والے پہنچیندے ہیں، انہاں دی مار تو صدقے، انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے، انہاں دے پیار تو صدقے۔ میں نبی کے در کی شکایت نہیں کرتے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے، ایسا میں پیدا کرنے والے کی وہاں انگلی نہیں اٹھتی، وہاں اعتراض نہیں ہوتا یہ کہاں سے وہ کہاں سے، یہ کدھر سے آیا، یہ کیوں کرتے ہو؟ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جہاں محبت ہوتی ہے آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے، دیوانہ وار مان لیتا ہے، جو میرے نبی کے لیے ہوتا ہے سب کچھ ہی صحیح ہوتا ہے، اور جو آقا کے لیے ہوتا ہے اور کرم بھی فرماتے ہیں، مہربانی بھی فرماتے ہیں، اور نظر رحمت بھی فرمایا۔ میرے نبی کے دیوانے ہم رسول اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اور شیخ عبداللہ محدث دیلمی رضی اللہ تعالیٰ اس باقی میں سب سے پہلے حدیث رسول کا علم لانے والا بندہ جو ہے اس کا نام شیخ عبداللہ محدث دیلمی، اور آج ایک مکتب فکر کا شاگردی اعتبار سے جا کر اسی دروازے سے جا کر کے خیرات ملتی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث سے جا کر اسی دروازے سے خیرات لیتے ہیں شیخ عبداللہ محدث دیلمی۔ شیخ فرماتے ہیں، اور میں نے آیت پڑھی نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا یہ آیا ہے بینہ میرے نبی کے میلاد سے منسوب ہے، کہ میرے رسول کے میلاد سے منسوب ہے۔ جانتے ہو شیخ عبداللہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں میرے رسول نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ آتے بیداری کے اندر اپنا رخ زیبا دکھایا۔ شیخ عبداللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی لکھیا مبارک سے رسول اللہ کے روضے پر جھاڑو دیا ہے۔ شیخ عبداللہ کا محدث دیلمی وہ ہیں جب حدیث لکھنے بیٹھے نا تو میرے رسول خود رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ اس پائے کا بندہ عبداللہ ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیا بینہ پر نظر پڑی، فرمایا یہ آیا بینہ میرے نبی کے میلاد سے منسوب ہے، میرے نبی کے میلاد کو بیان کر رہی ہے۔ اب شیخ کی بات پر توجہ دیں گے، غور کریں گے، دیکھیں گے شیخ کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ جب میں اس آیہ بینہ پر نظر ڈالتا ہوں، اللہ کہتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، میں نے اپنے نبی کو فضل بنا کر کے بھیجا، وَبِرَحْمَتِهِ، اور رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب قرآن سے پوچھیں گے، وہ قرآن ذرا بتا نبی فضل ہے، اگر قرآن کو بتائے نبی فضل ہے تو پھر آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے کہ واقعہ یہ میرے نبی کے میلاد سے منسوب ہے۔ جب میں قرآن کے دروازے پر گیا، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا میرا نبی صرف فضل نہیں، فضل کبیر ہے، فضلاً کبیرہ، بڑا فضل ہے۔ اور دوسرے مقام پر جب میں گیا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پر توجہ دینا چاہیے کہ واقعہ یہ آیا ہے کہ میرے نبی سے کے میلاد سے منسوب ہے۔ ہم ویسے نہیں کرتے، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگان نے دین کا طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں
اپنے آقا کی رسمیں سجاتے ہیں، اپنے رسول کی محفلیں سجاتے ہیں، اور اس پر صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، فرمایا جب محفل میلاد پڑھی جاتی ہے وہاں پورا سالم ہوتا ہے، ان گھر والوں پر برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ محترم حاجی محمد طاہر صاحب کے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے بھائی محترم حاجی محمد سلیم سے اللہ ان کی کامل مغفرت